اگر ان احساسات اور جذبات کوئی راستہ کوئی سمت ان کو نہیں دوگے تو وہ ایک دن کی کہانی ہوگی، اخبار کی طرح۔ جس طرح اخبار چھپتا ہے سورج کی پہلی کرن کے ساتھ نیا اخبار، ہر شخص اس اخبار کی طرف لپکتا ہے کہ مجھے اخبار چاہیے۔ کسی ایک کے ہاتھ میں آ گیا تو دوسرے کی اس میں آنکھیں ہوتی ہیں کہ بھائی یہ کب مجھے دے گا تو میں اخبار پڑھوں۔ لیکن وہی اخبار جو سب کا چہیتا ہوتا ہے، سورج کے غروب ہونے کے ساتھ اس بیچارے کی وفات ہو جاتی ہے، اس اخبار کی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اخبار کے جو پرزے ہیں وہ گلیوں میں اڑتے پھرتے، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ان میں ہم مختلف چیزیں ڈال کے کھاتے ہیں، ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ احساسات جس طرح کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ بھی ایک دن کے اخبار کی طرح ہوتے ہیں۔ آج یہ موڈ ہے، کل دوسرا موڈ ہے، اور اگلے دن کوئی تیسرا موڈ ہے، کوئی بات ہی نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم ان کو ایک راستہ دو، اور وہ راستہ بھی ہمیں بتا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آؤ تمہیں میں راستہ بتاتا ہوں کہ اپنے دل کے احساسات کو یوں چلاؤ اور اس سمت میں لگاؤ، تو تمہارے وہ احساسات اور جذبات ہمیشہ کے لیے کارآمد اور مفید بن جائیں گے، بلکہ وہ احساسات اور جذبات تمہارے ایک عبادت بن جائیں گے، ایک لازوال چیز بن جائیں گے، اور کبھی بھی وہ بھلائے نہیں جا سکیں گے، وہ ہمیشہ یاد رہیں گے۔ اور کوئی یاد رکھے یا نہ رکھے، تمہارا پڑوسی، تمہارا بھائی، تمہارے والدین، تمہارے دوست، تمہارے رشتہ دار اس کو یاد رکھے یا نہ رکھے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رب تمہارے ان احساسات کو یاد رکھوں گا۔ اللہ فرماتا ہے میں تمہارے ان احساسات کو یاد رکھوں گا۔ جب فرشتے میرے سامنے آئیں گے اور ان سے میں تمہاری خبر پوچھوں گا، بتاؤ یہ شخص کیا کرتا تھا دنیا میں، تو وہ تمہارے اعمال میرے سامنے رکھیں گے کہ اس نے یہ بھی کیا، اس نے یہ بھی کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں ان سے پوچھوں گا کیا صرف یہی کچھ تھا جو تم میرے سامنے لے آئے ہو؟ تو فرشتے عرض کریں گے یا رب العالمین جتنا علم تو نے ہمیں دیا تھا اس کے مطابق ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی، آگے تو زیادہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی تمہارے احساسات، ان جذبات کو جن کو میں نے تمہیں ایک سمت اور راستہ دینے کی بات کہی تھی اور تم نے اس کو قبول کیا تھا، اس راستے پر اپنے خیالات اور احساسات کو لگا دیا تھا، تو وہ میرے پاس محفوظ ہوں گے، فرشتوں کو بھی اس کا پتہ نہیں ہوگا، اور اس وقت کیسے کام آئیں گے وہ میں آگے آپ کو بتاتا ہوں۔ تو آئیے وہ کون سی سمت ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل میں جو جذبہ ہے، جو محبت ہے، جو شوق ہے، جو لگن ہے، جو جستجو ہے، وہ ادھر ادھر بھٹکانے کے بجائے وہ اللہ کی طرف لگا دے، ان کو اپنے ان دل کے احساسات کو، ان جذبات کو، اس شوق کو، اس محبت کو مجھے اللہ کی طرف لگا دے۔ کون کہہ رہا ہے؟ کوئی انسان نہیں کہہ رہا ہے، کوئی چودھری نہیں کہہ رہا ہے، کوئی وقت کا حکمران نہیں کہہ رہا ہے جس کی حکومت چند دنوں کی ہوتی ہے۔ آپ تو بڑے پڑھے لکھے اور سمجھدار لوگ ہیں اور ایسے ماشاءاللہ اچھے کام کر سکتے ہیں کہ شاید عام لوگ کر نہ سکیں۔ پنجاب کے لوگ بڑے باشعور اور بڑے ہی کہا جائے کہ پروقت فیصلے صادر فرماتے ہیں، دیگر صوبوں کے مقابلے میں بڑے پروقت فیصلے صادر کرتے ہیں۔ تو آپ باشعور لوگ ہیں، تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ بات کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا، یہ بادشاہوں کا بادشاہ کہہ رہا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا جس سے زیادہ کوئی سچا ہو نہیں سکتا، سچائی کی اس سے بڑھ کر اور کوئی بات ہو نہیں سکتی کہ وہ بات اللہ کی طرف سے آئے، اور وہ بات بھی کسی عام زبان کی طرف سے، عام زبان سے ہمیں نہیں ملی، وہ اللہ کے پیارے محبوب جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ جہان تخلیق کیا، آگاہ انعامدار حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے ہم تک پہنچ رہی ہے۔ وہ آیات جو آپ کے سینہ پر نازل کی گئی، وہ آیات جو آپ کے سینہ پر نازل ہوئی اور آپ کی زبان مبارک سے صادر ہوئی، اور آپ کے عشاق نے، آپ کے صحابہ نے ان آیات کو اپنے دلوں میں سمو لیا اور یاد کر لیا، اور پھر آگے چل کر خلفائے راشدین کے زمانے میں اس قرآن مجید کو کتابی صورت میں بنا کر شائع کیا گیا۔ تو اس سے بڑھ کر اور سچی بات کوئی ہو نہیں سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے اے ایمان والو میں تمہارے ان جذبات اور احساسات کا خریدار ہوں، اگر ان جذبات اور احساسات میں تم یہ چیز شامل کر دو کہ سوا میرے یاد کے، سوا میرے ذکر کے اور کوئی چیز تمہارے دل میں نہ رہے، تو یہ تمہارے احساسات، یہ تمہارے جذبات اتنے بلند اور بالا ہو جاتے ہیں کہ اتنے پاکیزہ اور انمول ہو جاتے ہیں کہ کوئی اور جگہ ان کو چھپا کر رکھنے کی نہیں بنتی۔ نہ وہ فرشتوں کے دفتر میں آ سکتے ہیں، اتنے عالی شان ہے کہ وہ فرشتوں کے دفتر میں بھی آنے سے بہت ہی برتر اور اعلیٰ ہے، نہ کسی انسان کے دماغ میں وہ چیز رہ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ساری تمہاری یادیں جو میرے لیے ہے، وہ تمہارا ذکر جو میرے لیے ہے، وہ تمہارا دل جو میرا گھر ہے، وہ تمہارا دل جو میرا عرش ہے، وہ تمہارا دل جو میرا بیت ہے، وہ تمہارا دل جس میں میں رہتا ہوں، اس میں جب میرا ذکر اور میری یاد آ جاتی ہے تو اس ذکر کو ساتھ رکھنے والا اور کوئی نہیں ہے، میں خود اللہ ہوں۔ اور قیامت کے دن جب فرشتے کہیں گے کہ ہمیں تو یہ کچھ معلوم تھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ نہیں، اس نے ایک ایسا عمل کیا ہے جس کا پتہ مجھ کو ہے اور کسی کو نہیں ہے، اور وہ عمل اس کے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا اور وہ پلڑا بھاری ہو جائے گا اس کے اعمال کا، اور وہ جنت کا حقدار بنے۔ تو اس ذکر کی آج ہم بات کرتے ہیں۔ تو کیا خیال ہے کہ اپنے دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو جگہ دینا چاہیے؟ کیا خیال ہے کہ اپنے دل سے اور یادوں کو نکال کر باہر کر دینا چاہیے؟ کیا خیال ہے کہ ہمارا ظاہر دنیا اور دنیا والوں کے ساتھ ہو لیکن دل ہمارا اللہ کے ساتھ ہو؟ اور کیا خیال ہے کہ ہم لاکھوں کے درمیان ہوں یا گھر کی تنہائیوں میں ہوں لیکن اور کوئی ہمارا ساتھی رفیق نہ ہو، ایک ہی رفیق ہو، ایک ہی ساتھی ہو، اور وہ اللہ ہے؟ تو اس ذکر کی دعوت آپ کو دی جاتی ہے، بڑا آسان اور سہل ذکر۔ شاید جو میں نے گفتگو کی اس میں آپ کے لیے پریشانی کا باعث بنے یا سمجھنے میں دشواری ہو، تو بس وہ بات دراصل اللہ کے ذکر کے متعلق تھی کہ ہم اپنے دل کے احساسات کو، اپنے دل کی یادوں کو اللہ کے ذکر میں لگانے کی کوشش کریں، جس کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں دعوت دے رہا ہے۔ بڑی خوشی اور مسرت کی بات ہے کہ آپ لوگوں سے آج ملاقات ہو رہی ہے، اور یہاں شاہ نواز صاحب اور ان کے احباب نے اس نئی جگہ پر جہاں پہلی مرتبہ آنا ہوا ہے اتنی کوشش کی، اتنے محبت بھرے دوست جمع کیے جو اتنی چاہت سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انشاءاللہ آج آپ جتنے بھی ہیں
جب باہر جائیں گے اور لوگوں کو دعوت دیں گے، جس طرح کہ ابھی ہمارے دوست بتا رہے تھے کہ میں نے ایک دن میں 50 سے زائد، ایک مہینے میں 50 سے زائد پروگرام کیے ہیں، تو اسی جذبے سے گھر گھر در در یہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کا پیغام لے کر جائیں. یہ اولیاء اللہ کا پیغام ہے، یہ خاصان خدا کا پیغام ہے، یہ حضرت غوث اعظم کا پیغام ہے، یہ حضرت امام ربانی مجدد منور الثانی